غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، سنیو سمجھ لو وہ ہے کہ مدینے میں ہے۔ حضور اپنی محفل میں آ سکتے ہیں، حضور اپنی محفل میں آ سکتے ہیں۔ سنیو سمجھ لو یہ محفل مدینے میں ہے، کہ وہ نماز کا منظر اس قدر سہانا تھا، کہ وہ نماز کا منظر اس قدر سہانا تھا، پشت پر نوازا ہے اور بندگی میں نانا ہے، پشت پر نوازا ہے اور بندگی میں نانا ہے، کہ دوستو شب معراج تو ایک بہانہ ہے، ہر عرش پر محمد کا روز آنا جانا ہے، کہ سر نام کا سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بے کمال ہی۔ آئیے کلام اعلیٰ حضرت کے چند شعر آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں، ہو سکے تو مل کے پڑھیں۔ وہ سویلا لزار پھیرے گئے، وہ سویلا لزار پھیرے گئے، پھرتے گئے وہ سویلا لزار پھیرے گئے، وہ سویلا لزار پھیرے گئے، وہ سویلا لزار پھیرے گئے، تیرے دن بہار پھیرے گئے، پھرتے گئے تیرے دن بہار پھیرے گئے، جو تیرے دل سے یار پھیرے گئے، بھلا بھلا جو تیرے دل سے یار پھیرے گئے، در بدر یوگی در بدر یوگی در بدر یوگی خار پھیرے گئے، پھرتے گئے در بدر یوگی خار پھیرتے ہیں، گوسو خواجہ رضا بھی ہے جس میں، گوسو خواجہ رضا بھی ہے جس میں، اس گلی کا گدا گھومے جس میں، سرور خود ہے بھیکار بندگان شام شام، ان کے در کی بھیک اچھی سرور اچھی نہیں، تاج کو کیسا بنا کے کہتے گئے یوں تاجور، ان کے در کی بھیک اچھی سرور اچھی نہیں، اس گلی کا
گلی کا گاتا ہوں میں جس میں منور میری آنکھوں کا میرے شمشو دعا کر دے غموں کی دھوپ میں سایہ زلفیں دعا کر دے جہاں میں ان کی چلتی وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسماں کر دے سریا کو سرا کر دے کسی کو وہ دلاتے ہیں کسی کو وہ ہنساتے ہیں وہ یوں ہی آزماتے وہ اب تو فیصلہ کر دے فضا میں اڑنے والے نہ اترائے ندا کر دے فضا میں اڑنے والے نہ اترائے ندا کر دے وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے اس گلی کا گاتا ہوں میں جس میں سارے بولو اس گلی کا گاتا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار ہر کوئی پوچھ تیری بات رضا ہر کوئی پوچھ تیری بات رضا تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں وہ سویدا ہزار پھرتے ہیں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدینہ ہے مدینہ ہے بس میرا مدینہ ہے اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے ایک قرآن پاک کی آیت ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی ہے نا نبی وہ مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے کس کی ہے مومنوں کی وہ آپ ہی ہوگی نہیں ہے نا صرف مومنوں کی تو شعر سماعت فرمائے اور اس شعر کی تضمین بھی میں نے لکھی الحمدللہ سماعت فرمائے کیا عجب لوگ کچھ بھی کہہ یہ وہابیوں کی بات ہو رہی ہے نا کیا عجب لوگ کچھ بھی کہہ اپنے دل میں یہ کس کو رکھے سنی کیا کہتے ہیں جو ہے سنی وہ بس یہ کہہ گئے میرے دل میں حضور رہے سنی کے دل میں حضور رہے دل میرا دو سیرا مدینہ ہے دل میرا دو سیرا مدینہ ہے سامنے ہو تو کی
پیچھے برائی کرتے گئے پیٹھ پیچھے برائی کرتے گئے بے وفائی کا کھیل رچے گئے دنیا والے تو درد دیتے گئے یہ دنیا والے تو درد دیتے گئے پیار دیتا تو بس مدینہ گے مدینہ گے پیار دیتا تو بس مدینہ گے مدینہ گے کیا بتاؤ کہ کیا مدینہ گئے شیر گلشن کون دیکھ دستے طیبہ چھوڑ کے سبحان اللہ شیر گلشن کون دیکھ دستے طیبہ چھوڑ کے سوئے جنت کون جائے تمہارا چھوڑ کے پھیل گئے یار مل کو چین آ جاتا دار باتیں نہ جبریل سگرا چھوڑ کے مر گئی جاؤں اگر اس در سے جاؤ روک دو کیا بچے بیمارے گھر پہ مسیرہ چھوڑ کر اٹھ کے جاؤ مدینے سے اللہ اللہ اٹھ کے جاؤ مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے میرے تفسیر گئے وہی پر مجھ سے کم تر کو کہہ دیا کیا عجب اس گروہ میں اگر دل فدا مدینے والے پر سامنے گو گیت گائے گئے پیٹھ پیچھے برائی کرتے گئے یہ دنیا والے تو درد دیتے گئے دنیا والے تو درد دیتے گئے پیار دیتا تو بس مدینہ مدینہ ہے پیار دیتا تو بس مدینہ میرے تفسیر گئے وہی پر مجھ سے کہتا ہو کہہ دیا کیا عجب اس جس چیز کا دل فدا ہے ہاتھ اٹھانے دل فدا مدینے والے پر سارے بولو دل فدا مدینے والے پر دل بولا میرا مدینہ مدینہ ہے دل بولا میرا مدینہ
آئیے منقبتِ غوث اعظم مل کے پڑھتے ہیں، جہاں جہاں مل کے پڑھنے کا انداز ہو وہاں مل کے پڑھیے گا، کہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ بندہ جب تک میرا نام نہیں لے سکتا جب تک میری اجازت نہ ہو۔ تو انشاءاللہ اگر ہم سب مل کے پڑھیں گے تو غوث پاک کا نام لیں گے تو سمجھ لیجئے ہم کو وہاں سے اجازت مل گئی، اور اس محفل میں بھی ان کی نگاہ کرم ہے۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی بے خوف بندہ غوث اعظم کا المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیران، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، بولو المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، المدد مدد مدد المدد مدد مدد المدد پیران پیر ہاں المدد پیران پیر دستگیر، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، رتبۂ ولایت میں کیا قاصد پایا ہے، رتبۂ ولایت میں کیا قاصد پایا ہے، اللہ نے ولیوں کا سردار بنایا 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 ہے، دست علی سر پر حسنین کا سایہ ہے، دست علی سر پر حسنین کا سایہ ہے، غوث کو کرنے تو دلایا المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، بولو المدد مدد مدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، المدد 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 پیران پیر غوث اعظم دستگیر، مریدی لا تخف کہہ کر غلاموں کو تسلی دی، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی، غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، فرشتے روک دیتے ہو جنت میں جانے سے، فرشتے روک دیتے ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، لاکھوں نے اسی در سے تقدیر بنائی ہے، لاکھوں نے اسی در سے تقدیر بنانی ہے، بغداد سوریا کی ہر بات نرالی ہے، بغداد سوریا کی ہر بات نرالی ہے، ڈوبی ہوئی کشتی بھی دریا سے نکالی ہے، ڈوبی ہوئی کشتی بھی دریا سے نکالی ہے، یہ نام ادب سے لو، یہ نام ادب سے لو، یہ نام جلال ہے، المدد پیران پیر
غوث اعظم دستگیر المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر خدا کے فضل سے ہم پر سایہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا ہماری نعت کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے ہماری نعت کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے مصیبت ڈال دینا کام کس کا غوث اعظم کا المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر ہر فکر سے ہو کر تم بغداد چلے جاؤ ہر فکر سے ہو کر تم آزاد چلے جاؤ لے کر کے لبوں پر تم فریاد چلے جاؤ لے کر کے لبوں پر تم فریاد چلے جاؤ ملنا ہے اگر تم کو ولیوں کا شہنشاہ سے ملنا ہے اگر تم کو ولیوں کا شہنشاہ سے خواجہ سے اجازت لو خواجہ سے اجازت لو بغداد چلے جاؤ المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی وقت سے آپ نعت پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے بیٹھنے کو سننے کو اپنی بارگاہ ربوبیت میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ خطیب ارض العزیز حضرت علامہ مولانا برکت اللہ قادری صاحب تشریف فرما ہے، اور بھی علماء اکرام جلوہ بار ہے، سادات اکرام جتنے بھی نیچے تشریف فرما ہیں، ان سے مؤدبانہ گزارش ہے آپ تمامی حضرات اوپر تشریف لائیے۔ ابھی انشاءاللہ چند ہی گھڑیوں میں آقا کائنات مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک تشریف لائے گا، اور سیدی مرشدی حضور شہنشاہ بغداد غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی چادر شریف بھی انشاءاللہ تشریف لائے گی۔ وہ روحانی منظر ان قریب دیکھنے کو ملے گا، وہ ماحول بنے اور روحانی منظر دیکھیں اس سے پہلے ہم خطیب ارض العزیز عطائے پیر حاجی محمود شاہ جیلانی کو آپ سامعین کے روبرو کروں۔ اس سے پہلے گزارش ہے کہ میلاد کے اختتام تک بیٹھنا، انشاءاللہ میرے آقا کا بال مبارک تشریف لائے گا تو انشاءاللہ بال شریف کی موجودگی میں جو بھی مانگا جائے گا من کی مراد پوری ہو جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ حضرت کے نورانی بیان کے اختتام پر سامنے جو لگی ہوئی ہے، جس مقصد کے لیے لگائی ہے، وہ انشاءاللہ حضرت کے بیان کے بعد کچھ آپ کو نئی چیز دکھائی اور سنائی جائے گی۔ تو آپ تمامی حضرات پرجوش طریقے سے اور گرما گرم ماحول سے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کیجئے۔ نعرہ تکبیر، باسواڑا کا نعرہ ہے ہی نہیں، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھا کر کے جواب دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
ضرورت نہیں, یہ بھی اکبری شعر ہے الحمدللہ. اور حضور محمود شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خانقاہ سے پلے ہوئے شعر ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے, میں بارہا کہتا ہوں کہ جو خانقاہ سے نکلتے ہیں ان کی تعلیم بھی ہوتی ہے اور ساتھ میں تربیت بھی ہوتی ہے. ہاں, پہلے والے مشائخ کیا کرتے تھے کہ بچہ جب مدرسے کی تعلیم سے فارغ ہوتا تو اپنے پاس بٹھاتے اور تربیت فرماتے. اس کے اندر جو انانیت, گھمنڈ, تکبر, غرور, میں آ جاتا تھا نا, اس میں کو ختم کر کے قوم کے حوالے کرتے. پھر میں نہیں رہتا تھا, وہ بولتے تھے تو اللہ اللہ کرتے تھے, ان کی زبانوں سے یا رسول نکلتا تھا. اور جس پر نظر ڈالتے تھے اگر بے نمازی ہوتا تھا تو نظر سے نمازی بن جاتا تھا. تو حضرت کے نورانی بیان کو آپ دل کے کانوں سے سنیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اختتام تک بیٹی انشاءاللہ بھی بال مبارک آئے گا, چادر شریف بھی آئے گی اور کچھ ویڈیو وغیرہ انشاءاللہ آپ کو اخیر میں دکھائے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. محمد ذكره روح لأنفسنا. محمد شكره فرد على الأمم. محمد سيد القونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لائق صد احترام قابل قدر ذی وقار معزز و مکرم و محترم و محتشم علماء کرام, شعراء اسلام, سامعین کرام, عزت مآب پردہ نشین خواتین اسلام, سب سے پہلے عشق و محبت میں عقیدت و الفت میں ڈوب کر مدنی آقا مکی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیار پاک میں غلامی کا, محبتوں کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ. گفتگو انشاءاللہ ہوگی, لیکن اس سے پہلے آپ حضرات کی جو بیٹھنے کی ترتیب ہے اس سے لگ رہا ہے کہ جیسے بھارت بٹوارے کے بعد آدھا پاکستان بن گیا, آدھا سری لنکا بن گیا, آدھا بنگلہ دیش بن گیا. تو وہ جو لوگ سری لنکا میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ بھارت میں آ جائیں. وہ جو بنگلہ دیش چلے گئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی بھارت میں تشریف لے آئے. اگر آپ حضرات کو تکلیف نہ ہو تو اکجا ہو کر کے قریب قریب اور
مل جل کر کے بیٹھے ہیں، بابا سے بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ بس بھئی آپ حضرات کوشش نہ کریں، یہ میں نے کہہ دیا جو کہہ دیا، یہ انشاءاللہ اپنے وقت پہ یہ بھی تشریف لے آئیں گے۔ اب آپ توجہ اور دھیان میری طرف رکھیے، انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کتنے لوگ یہاں پر سننے کے لیے آئے ہیں؟ اچھا، یہ سارے ہی لوگ سننے کے لیے آئے ہیں، لیکن میں جب بھی بیان کرتا ہوں یا جب بھی میں بات کرتا ہوں تو میرا اصول ہے کہ آدھا میں بولتا ہوں اور آدھا سننے والوں کو بولنا پڑتا ہے، کیونکہ ایک ہی جب بولتا رہے اور باقی سب خاموش رہیں تو دو باتوں میں سے ایک بات ہوتی ہے، یا تو سامنے والے وہ بات سمجھ نہیں رہے ہیں، یا بات کرنے والے سے ڈر رہے ہیں، اس لیے ڈر کے مارے چپ ہیں۔ تو آپ لوگوں کو نہ ڈرنا ہے اور نہ ہی نہ سمجھ بننا ہے، بلکہ سمجھدار بن کے نڈر ہو کے بآواز بلند سمجھ میں آیا تو کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو اس دنیا میں کتاب ہدایت بنا کر اتارا۔ کیا اتارا ہے؟ کتاب ہدایت بنا کر اتارا۔ قرآن مجید میں خود اس کا ذکر ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اترا، وہ قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے اترا۔ کیوں اترا؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ کیا ہدایت ہے قرآن میں؟ قرآن مجید میں کیا ہدایت ہے؟ قرآن مجید میں کچھ عقائد کی باتیں ہیں، کچھ معاملات کی باتیں ہیں، کچھ عبادات کی باتیں ہیں، کچھ سماج و معاشرے کی باتیں ہیں، کچھ لین دین کی باتیں ہیں۔ قرآن مجید میں کچھ حلال و کچھ حرام کی باتیں ہیں، کچھ اوامر و نواہی کی باتیں ہیں، یعنی مکمل قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ کس لیے نازل فرمایا؟ ہدایت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقائد کا ذکر کیا قرآن مجید میں۔ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد۔ اللہ نے اپنی ربوبیت کا بیان کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نے اپنی پاکی کا، تقدیس کا بیان کیا، یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک اور ہر عیب سے بے عیب ہونے کا ذکر کیا۔ تو قرآن مجید میں اللہ کی ربوبیت کا بیان ہے، اللہ کی پاکی کا بیان ہے، اللہ کے ایک ہونے کا بیان ہے، اللہ کی توحید کا بیان ہے۔ اس کے بعد اللہ نے نبیوں کی رسالت کا ذکر کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا، نبی پاک کو بشیر و نذیر کہا، سراج منیر کہا، داعی اللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فرما کر نبی کے ذکر کی رفعت و بلندی کو بیان کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی رفعت و شان اور عظمت و بلندی کو بیان فرمایا۔ نماز کا ذکر دیا، اقیم الصلاۃ، زکوٰۃ کا ذکر دیا، وآتوا الزکاۃ، اللہ نے روزے فرض کیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے اگلی امتوں پر فرض ہوئے۔ قرآن پاک میں اللہ نے حج کا حکم دیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو کعبہ شریف تک جانے کی طاقت رکھتا ہو اس پر کعبے کا حج کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شراب کو حرام کیا، جوئے کو حرام کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خنزیر کو حرام کیا اور غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیے گئے جانور کو حرام کیا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں نکاح کا ذکر کیا، طلاق کا ذکر کیا، لین دین کا ذکر
ذکر کیا، تجارت کا ذکر کیا، کاروبار کا ذکر کیا، سماج و معاشرے کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اگلی امتوں کے قصص کو بیان فرمایا۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اے میرے سامنے بیٹھ کر سننے والے سنی عوام، آپ یہ بتائیے کہ قرآن مجید کیا صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں ہدایت تھا، یا آج بھی ویسے کہ ویسے ہدایت ہے جیسے کل ہدایت تھا؟ بتائیے، قرآن مجید آج بھی ویسے کہ ویسے ہی کتاب ہدایت ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا؟ جو نماز آقا کریم کے زمانے میں فرض تھی آج بھی فرض ہے، جو روزہ رسول اللہ کے زمانے میں فرض تھا آج بھی فرض ہے، جو زکوٰۃ آقا کریم کے زمانے میں فرض تھی وہ آج بھی فرض ہے، جو حج فرض تھا وہ آج بھی فرض ہے، جو حلال تھا آج بھی حلال ہے، جو حرام تھا آج بھی حرام ہے۔ پتہ چلا کہ قرآن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری تک نہیں بلکہ قیامت تک ہدایت ہے، اس کے ہر حکم موجود ہے، اس کے ہر فرمان آج بھی واجب العمل ہے، قابل تقلید ہے۔ اب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا میں ایک جماعت پائی جاتی ہے، ایک گروہ پایا جاتا ہے، دنیا میں ایک ٹولہ پایا جاتا ہے، وہ ٹولہ کہتا ہے قرآن کی ہدایت نماز پڑھنے کی ہمیں تسلیم ہے، ہم قبول کرتے ہیں، قرآن کی ہدایت روزہ رکھنے کی ہم قبول کرتے ہیں، قرآن کی ہدایت حج کرنے کی ہم قبول کرتے ہیں، قرآن کی ہدایت حلال و حرام کی ہم قبول کرتے ہیں، لیکن جب بات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کی آتی ہے، مصطفیٰ کی رفعت و بلندی کی آتی ہے، مصطفیٰ کے نور کی آتی ہے، مصطفیٰ کے سراج منیرہ ہونے کی آتی ہے، آقا کریم کے حبیب خدا ہونے کی بات آتی ہے، جب یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو صرف رسول اللہ کی ظاہری زندگی تک تھا، اب آقا کریم پردہ